ہمارے ہاں بہت دنوں سے چل رہا ہے کہ جی منہ اٹھا کے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ کبھی یہاں چلے جاتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں اور کچھ ایسے ملکوں میں جا رہے ہیں کہ شیخ رشید جیسے بقرات عصر جو کہ ظاہر ہے پوری دنیا کا علم ہے ان کے پاس، اور وہ اتنے جھوٹے آدمی ہیں اور ہم صحافی اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ وہ بہت دفعہ 1-on-1 شوز میں ہمارے اینکر خواتین و حضرات کو جو ویسے ریٹنگز کے شیر ہیں یہ بتاتے رہے کہ ان کی موزے تنگ جو چینی انقلاب کے بانی تھے ان سے 1-on-1 ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ ارے بھائی اس کا ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہوگا، چینیوں کے پاس تو ہوگا، تو پلیز فیکٹ چیک کر لیں۔ وہاں پہ پھر مجھے موزے تنگ نے کہا کہ چوہن لائی بڑا کنجوس ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، یعنی پاکستان کی۔ بھائی آپ کس حیثیت میں؟ موزے تنگ کا انتقال کون سے سال میں ہوا تھا؟ آپ اس وقت کیا بیچتے تھے؟ آپ کی حیثیت کیا تھی؟ بہرحال یہ ان کا ایک بنایا ہوا تھیم ہے کہ جی یہ بس غیر ملکی دوروں میں چلے جاتے ہیں۔ اور میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، یہاں تو ہمارے ملک میں سب سے بڑا صحافی کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ آپ صحافت کرو گے تو جی بلاول نو ڈیفینڈ کرتا ہوں۔ او بھائی نہیں، میں پاکستان کے وزیر خارجہ کی بات کر رہا ہوں۔ شاہ محمود قریشی بھی اگر اس وقت گئے ہوتے تو میں یہی کہتا کہ یار یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں۔ انڈیا میں تو ہی از ناٹ بلاول بھٹو زرداری نا اونلی، وہ پاکستان ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہی از ریپرزینٹنگ اس۔ اب اس میں وہ بھارت کے دورے پر نہیں گئے ہیں۔ اب یہ دوسری بات جو ہے وہ چل رہی بار بار، کہہ رہے صاحب کشمیر کا اتنا ظلم ہو گیا، یہ وہ فلانا، اور یہ وہاں منہ اٹھا کے چلے گئے۔ ویری گڈ۔ تو کشمیر کے لیے 1000 سال کی جنگ لڑنے کا وعدہ کس نے کیا تھا؟ ایک شخص تھا ذوالفقار علی بھٹو۔ اس کے ساتھ کشمیر کے لیے لڑنے والوں نے کیا کیا تھا؟ 4 اپریل 1979 کو پھانسی۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو نام کی ایک وزیر اعظم ہوتی تھیں۔ 1989 میں بھی ڈائریکٹ راجیو گاندھی کو نہیں بلایا تھا، ساک سمٹ کے لیے آیا تھا راجیو گاندھی یہاں پہ، ساک سمٹ، پلیز لیٹ می رب اٹ ان۔ اور نیکسٹ ڈے جو ہے باقاعدہ ہوا کہ جی کشمیر بورڈ کے سائن ہٹا دیے گئے اسلام آباد سے، اور باقاعدہ وسپر کیمپین یہ بھی چلی کہ جی رات کو جو کھانا ہوا تھا اس کھانے کے دوران راجیو گاندھی اور محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ ڈانس کرتے رہے۔ ارے بھائی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی وزیر اعظم ہے، سر پہ دوپٹہ لے کر بیچاری نے حلف لیا ہے، وہ کیسے اتنے سارے، اور یہ اس طرح کے جو کھانے ہوتے ہیں یہ کوئی اس طرح تو نہیں ہوتا کہ گھر میں آؤ جی ذرا آلو گوشت پکایا ہے، اٹس الیبوریٹ افیئر۔ بالکل، لیکن ہم سب نے اس پہ بلیو کیا۔ اینی وے، اب یہ بھی ایک ملٹی لیٹرل ایونٹ ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن۔ اس کا بانی کون ہے؟ چین اپنا یار ہے جس پہ جانثار ہے، جس نے ابھی جمعہ 8 دن پہلے، ابھی تک آپ انتظار کر رہے ہیں IMF سے $1 ارب، خدا کے لیے جی وہ جاری کرتے ہیں قسط۔ انہوں نے آپ کے تقریباً 3 سے 5 ارب ڈالرز کے قرضے جو ہیں رول اوور کر دیے۔ دس از سالڈ ان پٹ ٹو یور اکانومی۔ بائی دا وے ان کا بھی بھارت سے جھگڑا ہے۔ ان کا جھگڑا جو ہے وہ کہلاتا ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول، یعنی لداخ پہ جتنا حصہ آپ کے کنٹرول میں ہے۔ اچھا، اگر آپ ڈپلومیسی کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں تو اس کے اندر امپلیسٹ ہے کہ آپ کبھی کبھار اٹیمپٹ کر سکتے ہیں انکروچ کرنے کی کہ اپنی لائن آف ایکچوئل کنٹرول ذرا بڑھا لے۔ ہماری کشمیر کے اوپر لائن آف کنٹرول ہے جو ایک حوالے سے پرماننٹ سیز فائر ہے کہ جی ہم اس حد بندی کو متنازع سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال وی ریکگنائز کہ دس از لائن آف کنٹرول، ٹھیک ہے نا۔ اس جھگڑے کے باوجود چین اور بھارت کی جو باہمی تجارت ہے وہ ہے 100 ارب ڈالر کے قریب، 100 ارب، ملین نہیں کہہ رہا ہوں۔ اب وہ اس کا بنیادی طور پر ہوسٹ ہے، بانی ہے، باری، کیونکہ اٹس اے ملٹی لیٹرل فورم ہے نا، تو اگر ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہوتا تو انڈین فارن منسٹر کو آنا پڑتا۔ اب پاکستان کے وزیر خارجہ وہ محمد اکبر ہوتے، محمد اسلم ہوتے، اور اتفاق سے ابھی بلاول بھٹو زرداری ہیں، وہ اس وجہ سے گوا نہ جاتے کہ یار یہ انہوں نے تو ساڈی گل ہی نہیں کی، تو کون شرمندہ ہوتا؟ آپ کو حال ہی میں بیل آؤٹ کرنے والا چین، آپ کا سمندروں سے بھی گہرا اور ہمالیہ سے اونچا دوست، جو اس کڑے وقت میں، آج کے کڑے وقت میں، یہ ایک
ہے وہاں گئے ہیں، تو میرا اپنا خیال ہے کہ اچھا کیا ہے. اور یہ پرائمرلی چائنا کو یہ بتایا گیا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے جو تنظیم بنا رکھی ہے اس کا اجلاس اگر انڈیا کے کسی شہر میں بھی ہوگا تو پاکستان کا وزیر خارجہ وہاں جائے گا. That's it. It has nothing to do with mutual relationship with Pakistan and India. اس میں دوسرے جو دکھ کی بات ہے وہ یہ کہ جیسے ہی گئے تو فواد چودھری صاحب نے ایک دم سے مائک پکڑ لیا. میں معافی چاہتا ہوں ان کے ساتھ دوستی رہی، لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ خود یعنی پرووک کرتے ہیں کہ خواہ مخواہ کا. یار آپ خود تو بڑے دھڑلے سے تصویر لگاتے ہو کہ امریکی سفیر آپ کے ہاں پہنچ گیا اور آپ نے وہ چپل سی پہنی ہوئی ہے، بڑے کیجول کھڑے ہیں اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ، اور ہم کو غلام ہیں، یہ تھیم ہے. اور روزانہ اب آپ امریکہ کو یقین دلا رہے ہیں کہ صاحب ساڑھی تو تانا لڑائی کوئی نہیں، تو باجوہ نے غلط فہمیاں کی تھیں. کتنے ظلم کی بات ہے کہ وہ جو صحافی گئے ہیں ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں انہیں حکومت نے خرچے پہ بھیجا. ان میں سے میں کم از کم 3 افراد کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے میرے سامنے کہا کہ جی دفتر سے اتنے پیسے نہیں ملے، اگر یہ چیز منگوانی ہے تو بھائی صاحب پیسے دے دیں. ٹھیک یار، خدا کے لیے صحافی اگر انڈیا نہیں جائے گا، کانفرنس ہو رہی ہے اور اس کا ادارہ اگر اس کو اس کے پیسے نہیں دے گا تو کہاں کا جرنلزم؟ اگر حکومت نے کرنا ہوتا تو ادھر لمبے چوڑے نہیں کھٹراک کی کیا ضرورت تھی؟ بلاول بھٹو زرداری ایئر فورس کے طیارے میں گیا ہے، وہاں یہ صحافی ساتھ بیٹھا کے لے جاتے. آپ جب ماسکو گئے تھے تو آپ کے ساتھ کوئی صحافی نہیں تھا. نہ کریں نا. ابھی آپ کے وزیر اعظم نے آخری جو دورہ کیا تھا جناب عمران خان صاحب نے پچھلے سال، تو اس طرح کی جو باتیں ہیں مثلا یہ کہ اب اس میں سے آپ مجھے بتائیں کہ کیا سنجیدہ آپ انالیسس کریں گی. پہلے تو یہ طے کریں کہ یہ دورہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں، اس کے بعد کہ دیکھ کٹھیا صحافی نے جڑے نال گئے نے. اچھا، چونکہ وہ لفافہ صحافی ساتھ گئے ہیں، حکومت کے خرچے میں گئے ہیں، لہٰذا وہ جو رپورٹنگ کر رہے ہیں اس پہ اعتبار نہ کیجیے. وہ بائس رپورٹنگ ہے. آپ بتائیے، تو آپ کو کہیں پہ کوئی تجزیہ کرتا سنائی دیا ہے اس موضوع پہ؟ تو یہ مجھ بد نصیب کے اوپر آپ یہ بوجھ کیوں ڈال رہی ہیں کہ میں گوشہ نشین ریٹائر ہوا رپورٹر آپ کو بتاؤں کہ یہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا؟ وہ بھائی ٹھیک ہے، ایک دن کا دورہ ہے. اچھا، اور اس کے ریٹرن آپ کو چین کیا دے رہا ہے یہ بھی غور کریں. آج ان کے وزیر خارجہ ایکسکلوسیولی 2 روزہ دورے پہ پاکستان آ رہے ہیں، اور چین کے وزیر خارجہ کا یہ جب سے انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے، یہ نئے وزیر خارجہ ہے، یہ ان کا پہلا غیر ملکی دورہ ہوگا بائی لیٹرل. سمجھ گئی ہو نا؟ جی. انڈیا میں وہ بائی لیٹرل دورے پہ نہیں گئے ہیں، اس لیے ہم اس کو پہلا نہیں کہیں گے. انڈیا میں تو وہ ایک ملٹی لیٹرل فورم کے لیے گئے ہیں. یہ پاکستان وہ آئیں گے سنگل آؤٹ، واحد دورہ 2 دن کے لیے. تو جا کے کھٹیا جی، وائی ناٹ؟ اس وقت جب کہ ہمیں تقریباً عالمی دنیا نے ابینڈن کر رکھا ہے، اگر کم از کم ایک ملک جو آپ کا ہمسایہ بھی ہے، آپ سے کروڑوں میل دور اور 7 سمندر پار نہیں ہے امریکہ کی طرح، اگر یار کسی طرح آپ کا ہاتھ پکڑنے کو تیار ہے تو بھائیو کیوں نہیں؟ اور وہاں پہ موصوف نے روس کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی ہے باہمی ایک، اور ان سے ابھی ہمیں سستے داموں تیل بھی آ رہا ہے، تو وہ سستے داموں تیل آئے گا تو ہمارا ہی بھلا ہوگا نا، خلق خدا کا. آپ چھوڑو کہ اس کا پاکستان اور بھارت کو کیا فائدہ ہو. میں تو اس طرح ان چیزوں کو دیکھتا ہوں، ان چیزوں میں بڑی بردباری دکھانی پڑتی ہے. یہ جو تھڑے اور یہ تو ساڑھے شریکا نے گھر چلے گا، شرم نہیں آئی انہوں تھوڑی کڑی بیستی کی تھی. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے اسٹیٹس کے درمیان ریلیشن شپ. لیکن بھی یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کلک اینڈ بیٹس کا دور ہے. جتنی زیادہ یاوا گوئی کرو گی لوگوں کو اتنا پسند آئے گی. تو یاوا گوئی کا میں لاہور کی گلیوں میں پیدا ہوا، مجھے آتی تھی پہلے اچھی خاصی. میں تو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو باز رکھا. اب ماتھے پہ ہاتھ مارتا ہوں کہ وہ خدا کے لیے میں نے کیوں اپنے آپ کو ٹھیک کیا. مجھے اسی پہ رہنا چاہیے. اوئے کی کرنا پہ آوازیں لگائیں لوگوں پہ اور زندگی گزارے مزے سے، اور ساتھ میں کلک پیٹس لیں اور لوگ شیئر کر رہے ہوں آپ کی میری گفتگو. یہ ہے بات. تو میرا اپنا خیال ہے. دوسری بات یہ کہ سیاست جو ہے وہ اب اسی طرح رہے گی جیسے چل رہی ہے. اس پہ ابھی آئندہ کے لیے اٹھا رکھیں ورنہ بہت لمبا ہو جائے گا. سیدھی سی بات ہے، کس مائی کے لال میں یہ ہمت ہے کہ پاکستان کا وزیر خارجہ پہنچا ہے انڈیا
اور یہاں بیٹھ کے آپ اس کو نااہل قرار دے دیں کہ انہوں نے 14 مئی کو الیکشن روکیا اور کل یہاں پہ چین کے وزیر خارجہ نے آنا ہے. جانتے ہو نا کہ ہر ایک کو ویسے بھی آج ہی انہوں نے ریمارکس پاس کیے کہنا ہن اسی از خود نوٹس لینے چھاڑتے ہیں. اس کو یہ ایک برا کام میں گھسی چڑھتا ہے, یعنی کوئی اس طرح کا ایکسپلین کیا. یہ میں نے یہاں گوئی کی نا تو آیا نا بولا کہ جی اسی آس خود لے تو یہ بھی کلک بیٹ ہو جائے اے کام آپ چھڑ دیتا ہے. تو میرا خیال ہے ہم اب بولنا بھی چھوڑ دیں آج کے لیے اور اجازت دے لیں.